پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم عَلَىٰ سَفَرٍ، سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہ تم پاؤ کاتباً، لکھنے والا. اب کوئی سفر میں ہے اور وہ کوئی بزنس ڈیل کر رہا ہے، اس کو کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا، کوئی لین دین کر رہا ہے پر لکھنے والا نہیں مل رہا، یا پھر سامان کتابت نہیں مل رہا. لکھنے والا تو ہے پر کس پر لکھیں، سامان کتابت اویلیبل نہیں ہے. فرحان، تو رہن کے طور پر مقبوضہ، قبضے میں دے دی جائے کوئی چیز. اب کوئی چیز گروی رکھ کر قرضہ لے لے، ادھار لے لے. فرحان کا جو لفظ ہے راہانون سے ہے. رہن کہتے ہیں وہ چیز جو معاوضے میں شرط کے ساتھ رکھی جائے، وہ چیز جو معاوضے میں شرط کے ساتھ رکھی جائے. اب رہن کب کب ہو سکتا ہے، گروی کب رکھوایا جا سکتا ہے؟ ایک تو سفر میں، ٹھیک ہے، اور گروی حضر میں بھی رکھا جا سکتا ہے. کسی چیز کو گروی حضر میں، یعنی اپنے شہر میں رہتے ہوئے، اپنے ہی علاقے میں رہتے ہوئے بھی رکھی جا سکتی ہے. کاتب ہو تب بھی گروی رکھی جا سکتی ہے کوئی چیز، اور کاتب نہ ہو تب بھی رکھی جا سکتی ہے. اور تحریر پر اعتماد نہ ہو، یعنی اگر لکھت پڑھت ہوئی ہے تو کوئی کہے مجھے صرف لکھا ہوا کافی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی چیز گروی بھی رکھوانی پڑے گی، تو بھی گروی رکھا جا سکتا ہے کسی بھی چیز کو. تو رہن کب کب ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 سفر میں، نمبر 2 حضر میں، نمبر 3 کاتب ہو یا نہ ہو، اور نمبر 4 تحریر ہو پر اعتماد نہ ہو. ٹھیک ہے، تو سفر اور حضر میں اگر کاتب نہیں ہے تو گروی رکھوا کے قرضہ لیا جا سکتا ہے. سفر اور حضر میں کاتب ہو لیکن قرض دینے والا محض تحریر پر بھروسہ نہ کرے، وہ کہے کہ میں کوئی نہ کوئی چیز اپنے پاس گروی رکھ کر ہی قرضہ دوں گا. تو گروی رکھنے کی یہ رعایت حالت سفر کے علاوہ حضر میں بھی ہے. اس بارے میں ایک روایت ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرع رہن رکھی اور اس سے اپنے اہل کے لیے کچھ جو خریدے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہی تھے، اپنے ہی شہر میں تھے، لیکن آپ نے یہودی کے پاس اپنی زرع کو گروی رکھوایا اور اس سے کچھ پیسے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خریدے تھے اپنی فیملی کے لیے. ایک اور روایت میں آتا ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک وقت مقرر پر قیمت ادا کرنے کی شرط پر کچھ غلہ خریدا اور لوہے کی ایک زرع اس کے پاس رہن رکھی. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ وہی والا واقعہ ہے لیکن مختلف انداز میں ہے. اب آپ دیکھیں تو یہ رہن حضر میں تھا اور بلا تحریر ہے، یہودی نے کچھ لکھوایا نہیں، تو ایسا کیا جا سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَمِنَا، پھر اگر اعتبار کرے بَعْدُكُمْ بعض تمہارا، مراد قرض دینے والا، بعدن بعض کا مراد مقروض ہے. پھر اگر اعتبار کرے قرض دینے والا مقروض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جو، الذی سے مراد یہاں پر مقروض ہے، چاہیے کہ مقروض ادا کرے
او تمینا امین بنایا گیا، امانتہ اس کی امانت کو. امانت سے مراد یہاں پر قرض ہے کہ چاہیے اس مقروض کو کہ وہ قرضہ واپس کرے. ظاہر ایک شخص نے اتنا اعتبار کیا ہے اور اعتبار کر کے قرضہ دے دیا ہے تو اب مقروض شخص کو بھی قرضہ ادا کرنا ہے. اب یہاں پر اعتبار کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان بہت اچھا تعلق ہے اور وہ کہتے ہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مثلا ایک بھائی بھائی سے قرض لے رہا ہے، ایک بہن بہن سے قرض لے رہی ہے، ایک دوست دوست سے قرض لے رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پورا ٹرسٹ ہے تم پر، کوئی ایشو ہی نہیں ہے، تو اگر کوئی اتنا اعتبار کرے تو جس نے قرضہ لیا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے سے اس کو ادا کرے. بھروسے کا جواب بھروسے سے ہی دے، اعتبار کا جواب اعتبار سے ہی دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو رب ہے اس کا، اس معاملے میں بھی اللہ سے ڈرے. اب یہاں پر جو رہن رکھنے کی بات آئی ہے، جو گروی رکھنے کے معاملات ہیں، اس میں کچھ فکس سمجھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. جو چیز رہن رکھی جاتی ہے اس کا نفع اور نقصان اصل مالک کا ہوتا ہے. جس کے پاس گروی رکھوائی جاتی ہے وہ اس کے پاس بطور امانت ہوتی ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروی رکھنا کسی بھی گروی چیز کو اس کے اصل مالک سے نہیں روک سکتا، اس کا فائدہ بھی اسی کے لیے ہے اور اس کا نقصان بھی اسی پر ہے. اسے مشکات نے روایت کیا ہے. مثلا اگر کسی نے سونے کا سیٹ کسی کے پاس گروی رکھوایا ہے، اب اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے تو فائدہ کس کا ہے؟ اصل مالک کا جس کا وہ سیٹ ہے. اور اگر سونے کی قیمتیں گر جاتی ہیں تو نقصان بھی اصل مالک کا ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فائدہ بھی اسی کے لیے ہے اور اس کا نقصان بھی اسی کے لیے ہے. اس شخص کے پاس جس کے پاس اس کو گروی رکھا گیا ہے وہ تو اس کے پاس صرف امانت کے طور پر ہے، ایک گارنٹی کے طور پر ہے. ٹھیک ہے، گارنٹی اس نے صرف لکھنے کے ساتھ ساتھ نہیں لی بلکہ کسی چیز کو گروی رکھنے کے ساتھ لی ہے. اس نے کہا کہ میرے لیے تحریر کافی نہیں ہے، میرے پاس کوئی چیز رکھوائی بھی جائے تو میں گارنٹی کے طور پر یہ رکھ کے پھر ہی پیسے دوں گا، تو ٹھیک ہے. ایک دوسرا جو اس کا معاملہ ہے وہ یہ کہ گروی رکھی ہوئی چیز چونکہ امانت ہے اس لیے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جس کے پاس اس کو گروی رکھا گیا ہے. مثلا کسی کا مکان کسی کے پاس گروی ہے، اب وہ اس مکان میں رہ نہیں سکتا، اس مکان کو کرائے پر چڑھا نہیں سکتا. مثلا کسی کی زمین کسی کے پاس گروی پڑی ہے تو اب وہ اس پر کاشتکاری نہیں کر سکتا کہ جب تک میرے پاس گروی پڑی ہے تب تک میں اس پہ کچھ فصلیں اگا لوں، نہیں، وہ امانت ہے اس کے پاس، وہ اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اگر فائدہ اٹھائے گا تو یہ کیا ہوگا؟ اگر اس نے قرضے پہ کوئی فائدہ لیا تو کیا ہوگا؟ سود ہوگا، وہ سود ہوگا. ہر قرضہ جو نفع لائے اوپر پیمنٹ لائے سود ہے. تو یہ تو وہی بات ہو گئی، اسی لیے وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، الا یہ کہ وہ فائدہ اٹھا کے مالک کو دے دے یا پھر وہ اس قرض میں سے کاٹتا رہے کہ مثلا تمہاری زمین پر میں نے اتنی کاشتکاری کی تو اتنے پیسے مجھے آئے، اچھا یہ جو قرضہ ہے اس میں سے یہ مائنس ہو گئے،
یا تمہاری زمین پر یہ کاشتکاری ہوئی، اتنا خرچہ ہوا میرا، یہ میں نے نکال لیا، جو نفع ہوا یہ تمہارا. کاشتکاری پر بھی تو خرچہ لگتا ہے نا. اب جو نفع آیا یہ تمہارا. اب بتائیے یہ کوئی کرتا؟ کوئی نہیں کرتا. اپنے فائدے کے لیے کوئی کرتا ہو تو وہ سود ہے، اپنا فائدہ نہیں کر سکتا. لیکن کچھ چیزوں پر خرچ آتا ہے. ایسی چیز اگر کوئی گروی رکھی ہوئی ہے جس پر خرچ آ رہا ہے، مثلا کسی نے اپنی گائے بکریاں کسی کے پاس رہن رکھوائی ہیں اور اب وہ اس کو چارہ کھلا رہا ہے روز. جس کے پاس وہ گروی ہے وہ ان کو چارہ کھلا رہا ہے، تو اب وہ ان سے فائدہ اٹھانے کا حقدار ہے. چارہ کھلانے کے عوض وہ اس کا دودھ بھی استعمال کر سکتا ہے اور اس پر سواری بھی کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروی رکھی ہوئی سواری یعنی اونٹ اور گھوڑے وغیرہ پر اس کے خرچ کے عوض سواری کی جا سکتی ہے، اور گروی رکھے ہوئے دودھ والے جانور کا دودھ اس کے خرچ کے عوض پیا جا سکتا ہے. لہٰذا جو شخص سواری کرے اور جو شخص دودھ پیے خرچ اسی کے ذمے ہے. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. اب وہ گائے بکرے کو چارہ کھلا رہا ہے، تو جو بھی اس سے اس کو فائدہ ملتا ہے تو وہ لے سکتا ہے اس سے. اگر وہ ایسا جانور ہے جو دودھ دیتا ہے اور وہ اس کو چارہ کھلا رہا ہے تو پھر وہ اس کا دودھ پی سکتا ہے. اور اگر وہ ایسا جانور ہے کہ جو سواری کے قابل ہوتا ہے، اگر وہ اس کو چارہ کھلا رہا ہے تو اس کے بدلے وہ اس پر سواری کر سکتا ہے. ورنہ جو گروی رکھی ہوئی چیز ہے وہ تو امانت ہے، اس کا یوں جس کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا. کسی اور کی امانت ہے، صرف اور صرف گارنٹی کے بیسس پر اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. جیسے اس کو قرضہ واپس ملے اس کو وہ چیز ویسے ہی اس کو لوٹا دینی ہے. اب یہاں جو ایک اور بات آئی ہے کہ فَإِنْ أَمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. مثلا سفر میں کوئی ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اب اس کے پاس کوئی کاتب نہیں ہے، کوئی بھی سامان کتابت کا معاملہ نہیں ہے، کچھ بھی اویلیبلٹی نہیں ہے. اب اس کو قرضہ چاہیے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں یہ اپنی گھڑی اتار کے آپ کو دیتا ہوں، آپ یہ رکھو اور مجھے اتنے پیمنٹ کر دو، اتنے پیسے دے دو. جیسے ہی وہ پیسے میں آپ کو ادا کروں گا ویسے ہی آپ مجھے وہ میری گھڑی واپس کر دینا. لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، مسئلہ نہیں، آپ یہ پیسے لے لو ایسے ہی. تو اب یہ کتنا بڑا ٹرسٹ کیا ہے کسی نے کہ نہ لکھت پڑھت ہے اور نہ ہی کوئی گروی رکھی ہوئی چیز ہے. انسانیت کے ناطے، ہمدردی کے ناطے اگر کسی نے اتنا بھروسہ کیا ہے تو اب ایسے مقروض کو چاہیے کہ وہ بھی قرضہ ادا کرے، دھوکہ نہ دے کہ کہاں لکھا ہے. کیونکہ ایسے بہت سے ذو مروہ لوگ ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں آپ اپنی چیز اپنے پاس رکھو. ظاہر ہے امانت رکھنا بھی آسان تو نہیں، لیکن پھر بسا اوقات لوگ دھوکہ دے جاتے ہیں. لوگ اس ذو مروت رکھنے والے شخص کا فائدہ اٹھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگلی بات جو کر رہے ہیں نا، اللہ سے ڈرنا چاہیے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرو جو رب ہے تمہارا. تم آج کسی کا قرضہ ادا نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور کوئی تو پیمنٹ ہو نہیں سکتی. قیامت کے دن جو بھی حقوق کی حق تلفیاں ہیں اس کی پیمنٹ نیکیوں سے ہوگی. اور اگر کسی کے پاس نیکی نہ ہوئی تو کیسے دے گا وہ؟ اس شخص کے گناہ جس کو اس کا حق دینا ہوگا، اس شخص کے گناہ اس حق تلفی کرنے والے کے اوپر لادھے جائیں گے.
اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَكْتُمُوا، اور نہ تم چھپاؤ الشہادت، گواہی کو. اس سے دو مرادیں ہیں، جھوٹی گواہی نہ دے پہلی مراد، اور دوسری مراد گواہی چھپائے بھی نہ. تو نہ جھوٹی گواہی دے اور نہ گواہی کو چھپائے. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی چھپائے گا اس کو، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، آثم، گناہگار ہے، قلبہ، دل اس کا. جو گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہے. اللہ تعالیٰ نے گناہ کے اصل مرکز پر ہاتھ رکھا ہے کہ اس کے دل میں پرابلم ہے، اس کا دل گناہگار ہے. اس آیت میں خاص طور پر دل کا ذکر کیا گیا کہ کسی بھی بات کو چھپانا دل کا فعل ہے، اور دل تمام اعضاء کا سردار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ایسا ہے جب وہ سنور جاتا ہے تو تمام بدن سنور جاتا ہے. یعنی اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے. خوب سن لو، وہ ٹکڑا دل ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آپ نے کبھی گوشت کو خراب ہوتے دیکھا؟ ایک تو اس کی رنگت بدل جاتی ہے، دوسرا اس سے اتنی قبیح بو آتی ہے کہ اگر آپ اس سے دور بھی کھڑے نا تو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گوشت خراب ہو چکا ہے. انسان کو گھن آتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دل کے اندر اتنے گناہ ہیں، انسان کو گھن کیوں نہیں آتی؟ امانتوں میں خیانتیں لوگ کرتے ہیں اور گھن نہیں آتی ان کو اپنے آپ سے. گوشت خراب ہو جائے تو کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں، چھونے کے لیے تیار نہیں، پھینک دیتے ہیں اس کو فوراً. لیکن دل اتنا خراب ہوتا ہے، اس کو سینے میں لگا کے رکھا ہوا ہے ابھی تک. اصلاح کی کوئی سوچ ہی نہیں آتی، اپنی تربیت کی کوئی سوچ ہی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی چھپائے گا اس کو تو بے شک وہ گناہگار ہے دل اس کا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم، جاننے والا ہے. جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو اچھے سے جاننے والا ہے. کل قیامت کے دن ان تمام اعمال کو کھولے گا. تو اتنی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. جی اتنی آیات واضح ہیں